یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ کورونا کے 12,000 سے زیادہ نئے متاثرین، فعال معاملات میں معمولی اضافہ۔ بی جے پی والوں نے جان بوجھ کر پٹاخے چلوائے تاکہ دہلی حکومت کو بدنام کیا جا سکے، گوپال رائے کا بیان۔ پنجاب وزیر اعلیٰ چنی نے غریبوں کے ساتھ منائی دیوالی، تحفے میں دیا گھروں کا مالکانہ حق۔ صنعتی شہر کانپور میں دیوالی پر آتش بازی کے سبب آسمان پر دھند کی چادر۔ میرٹھ ایکسپریس وے پر 40 گاڑیاں ٹکرائیں، 5 لوگوں کی موت۔ بہار میں زہریلی شراب سے اب تک 25 اموات، ریاستی وزیر نے دیا حیرت انگیز بیان۔ اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت کا مہنگائی کے خلاف خاموش اپواس۔ پیٹرول ڈیزل میں 50 روپے فی لیٹر کی تخفیف چاہیے تو بی جے پی کو مکمل شکست دیجیے، سنجے راوت کی اپیل۔ پڈوچیری تھیٹر میں لوگ دیکھ رہے تھے رجنی کانت کی فلم، اچانک چھت کا ایک حصہ گر پڑا۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء ہند ہندی زبان میں قرآن سکھانے کی شروع کی مہم۔ ہریانہ 37 میں سے 11 عوامی جگہوں پر نماز جمعہ ادا نہیں کی گئی، آگے کی لڑائی کے لیے لاہی احمد ہوا تیار۔ تریپورہ فساد نفرت کی سیاست ملک کو تباہ کر دے گی، مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ نائجیریا میں اندھوناک حادثہ، عمارت منہدم ہونے سے 36 افراد ہوئے ہلاک۔ سید ادغان کی استنبول عمرانیہ میں ملت باغیچے کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ مصر نے نہر سوئس سے گزرنے کی اجرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں جو دنیا بھر سے آئی ہوئی ہیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن کے 12,000 سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ فعال معاملات میں مسلسل کمی کا سلسلہ کم ہونے کے ساتھ اس میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اس درمیان جمعرات کو ملک میں 5,65,276 افراد کو کورونا کی ویکسین لگائی گئی اور اب تک 1,70,46,116 افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، دیوالی کے بعد دہلی این سی آر میں آلودگی میں خطرناک حد تک اضافے کے معاملے پر بات کرتے ہوئے دہلی حکومت کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے عجیب و غریب بیان دیا۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق گوپال رائے نے کہا کہ دیوالی کی رات بی جے پی والوں نے جان بوجھ کر پٹاخے چلوائے تاکہ دہلی حکومت کو بدنام کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان دہلی کے باشندگان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پٹاخے نہیں جلائے۔ بہت تھوڑے سے لوگوں نے ایسا کیا جس کا اثر دہلی کی آلودگی پر نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی والوں نے کہہ کر لوگوں کو پٹاخے چلانے پر اکسایا کہ تہوار ہے، تھوڑے سے پٹاخوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ناظرین، پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی نے اس دیوالی پر ایک نایاب مثال پیش کی۔ اپنے اسمبلی حلقے چمکوڑ صاحب میں انہوں نے خود کچھ غریب لوگوں کے گھروں میں جا کر دیے جلائے اور ان کو گھروں کے مالکانہ حقوق کی سند سونپی۔ اس کی شروعات انہوں نے مقامی اندرا کالونی سے کی۔ وزیر اعلیٰ یہاں بغیر لمبے چوڑے تام جھام کی انتہائی سادگی کے ساتھ پہنچے۔ چنی اپنے ساتھ گھروں کے مالکانہ حقوق پر مبنی سند کی کاپیوں کے ساتھ ساتھ مٹھائی لے کر بھی آئے۔ کچھ لوگوں کو موقع پر ہی سند سونپی گئی اور باقی لوگوں کو چمکوڑ صاحب واقع سٹی سینٹر میں منعقدہ خصوصی تقریب میں یہ اسناد حوالے کی گئی ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کے کانپور میں دیوالی کا تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، لیکن اس دوران زبردست آتش بازی کی وجہ سے آلودگی نے پوری طرح سے صنعتی شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور حالات ایسے بن گئے کہ کانپور کی فضائیں سانس لینے کے قابل نہیں رہیں۔ اتر پردیش پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق پٹاخوں کی وجہ سے آلودگی سنگین حالت میں پہنچ گئی ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس، جس کو AQI کہا جاتا ہے، 391 تک پہنچ گیا، جسے انسانی سانس کے لیے انتہائی خطرناک بتایا جا رہا ہے۔
ناظرین، اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں ایکسپریس وے پر جمعہ کے علیہ صبح کوہرے کی وجہ سے بس اور کار کے ٹکرانے سے 5 افراد کی موت ہوئی۔ اس کے بعد پیچھے سے آنے والی تقریباً 40 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ایک بس ایکسپریس وے پر ڈیوائیڈر توڑ کر دوسری طرف چلی گئی اور آنے والی کار سے ٹکرا گئی، جس سے کم از کم 5 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس کے باعث ایکسپریس وے پر ٹریفک گھنٹوں تک جام رہی اور شدید کوہرے کے باعث گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ ناظرین، بہار کے مختلف اضلاع میں ایک طرف جہاں مبینہ طور پر زہریلی شراب پینے سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، وہیں ریاست کے وزراء عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں۔ بہار کے وزیر برائے سیاحت نارائن پرساد کا کہنا ہے کہ آخر حکومت کہاں کہاں پولیس لگائے گی؟ جن کے گھر والے شراب پیتے ہیں ان کو وقت پر اطلاع دینی چاہیے۔ اس دوران انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ مکمل شراب بندی کے باوجود شراب کی بکری ہو رہی ہے۔ ناظرین، اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ اور ریاستی کانگریس انتخابی مہم کمیٹی کے صدر ہریش راوت نے جمعرات کو دیوالی پر مہنگائی سے پریشان عوام کی حمایت میں اپنی رہائش گاہ پر خاموش اپواس رکھا۔ مہنگائی کے خلاف اپواس ختم کرنے کے بعد ہریش راوت نے کہا کہ ان کا یہ اپواس عوام کو وقف ہے، کیونکہ آج عوام مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ تہواروں کا جوش پھیکا پڑ گیا ہے۔ ناظرین، شیو سینا لیڈر سنجے راوت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تخفیف پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں ملی شکست سے ڈری بی جے پی نے مجبوراً ایک کٹوتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن صرف 5 اور 10 روپے کم کرنے سے کوئی راحت نہیں ملنے والی۔ سنجے راوت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تیل کی قیمت 50 روپے فی لیٹر تک لانا ہے تو بی جے پی کو پوری طرح سے شکست دینا ہوگا، یعنی کہ ان کو سیاسی انتخابات میں ہرانا ہوگا۔ ناظرین، مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں فلم کے دوران سینما تھیٹر کی چھت کا ایک حصہ گرنے سے ناظرین میں افراتفری مچ گئی۔ ذرائع کے مطابق حادثے کے وقت رجنی کانت کی دیوالی پر ریلیز ہوئی فلم اننتھا 14 تھیٹروں میں چل رہی تھی۔ پہلا شو صبح 4:30 بجے شروع ہوا۔ جب دوسرا شو ختم ہی ہونے والا تھا کہ اچانک چھت کا ایک حصہ گر گیا۔ اس کے بعد ناظرین میں افراتفری مچ گئی اور وہ لوگ گھبرا کر بھاگنے لگے۔ حادثے میں کسی کو چوٹ نہیں آئی ہے۔ ناظرین، راجدھانی بھوپال کو علم و ادب، تہذیب و تمدن اور اسلامی علوم کا گہوارہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مسلم سماج کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے اور جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس انتظار میں گزار دیا کہ کوئی انہیں عربی زبان سکھانے والا مل جائے تو وہ قرآن پڑھ سکیں۔ جمعیت علماء بھوپال نے ایسے لوگوں کو جو عربی زبان سے ناواقف ہیں لیکن مقامی زبان یعنی ہندی اور اردو زبان سے واقف ہیں، ان کے لیے مقامی زبان ہندی اردو میں قرآن کا درس دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے پریس سیکریٹری حاجی محمد عمران کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کے ایک سروے میں دیکھا کہ مسلم کمیونٹی میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مشکل ہے کہ وہ عربی زبان نہیں جانتے۔ ایسے لوگوں میں مرد و خواتین کے ساتھ سبھی عمروں کے لوگ موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جمعیت علماء بھوپال نے آؤ قرآن سیکھے کے عنوان سے مہم شروع کی۔ ان لوگوں کو جو عربی زبان سے ناواقف ہیں انہیں ہندی میں قرآن پاک مہیا کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ناظرین گرامی، گڑگاؤں واقع عیدگاہ جامع مسجد نزدیک راجیو چوک پر معززین شہر گڑگاؤں میوات کے قومی ملی دانشوران کی نماز جمعہ کی ادائیگی کو لے کر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق ممبر پارلیمنٹ محمد ادیب نے شرکت کی۔ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے معاملے کو لے کر منعقدہ میٹنگ کو محمد ادیب کی سربراہی حاصل۔ گھنٹوں چلی میٹنگ میں ملک و ملت کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے محمد ادیب نے گڑگاؤں میں نماز جمعہ کو لے کر اپنی فکر مندی ظاہر کی اور موجودہ حکومت کے سربراہان کو سخت سست کہہ کر پھٹکار بھی لگائی ہے۔ محمد ادیب نے غیر سماجی عناصر و جمعہ کی نماز میں خلل ڈالنے والوں کو، ہندو نام نہاد خود ساختہ لیڈر قرار دینے والوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ دہشت گردوں کے ذریعے نماز جمعہ کو لے کر چلائی جا رہی سورش پر کھل کر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر پارکوں میں ادا کی جا رہی نماز جمعہ کو لے کر وزیر اعلیٰ ہریانہ منوہر لال کھٹر کے ذریعے دیے گئے بیان کی محمد صابر قاسمی نے ستائش کی ہے۔ ناظرین، تریپورہ میں ہونے والے فساد کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ شرپسندوں کے خلاف اب تک کسی ٹھوس کارروائی کا نہ ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ رد عمل انہوں نے جمعیت علماء ہند کے تریپورہ فساد زدہ علاقوں کا 3 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد پیش تفصیلی رپورٹ پر ظاہر کرتے ہوئے کی۔ مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مفتی سید معصوم ثاقب اور سیکریٹری جمعیت علماء اتر پردیش مولانا اظہر مدنی پر مشتمل ایک نمائندہ وفد نے تریپورہ فساد زدہ علاقے کا دورہ کر کے اپنی تفصیلی اور تفتیشی رپورٹ مولانا مدنی کو پیش کی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ تریپورہ کی سرحدیں بنگلہ دیش سے ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک پرامن ریاست رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ البتہ ادھر جب سے ایک مخصوص نظریے کو ماننے والی پارٹی اقتدار میں آئی ہے، فرقہ پرست عناصر ان کی تنظیموں کو ایک طرح سے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔
فساد برپا کرنے کی سازشیں تو پہلے سے ہوتی رہی ہیں، لیکن پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں ہوئے واقعات کو بہانہ بنا کر بعض فرقہ پرست تنظیموں نے وہاں حیوانیت اور بربریت کا جو مظاہرہ کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ فرقہ واریت کا زہر کس طرح لوگوں کے دلوں میں اندر تک سرایت کر گیا ہے۔ ناظرین، نائجیریا کی اقتصادی مرکز لاگوس میں 21 منزلہ عمارت کے منہدم ہونے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد جمعرات کو بڑھ کر 36 ہو گئی۔ لاگوس ریاست میں قومی ایمرجنسی انتظامیہ ایجنسی NEMA کے کنوینر ابراہیم فرین لوئے نے آج یہاں بتایا کہ لاگوس کے اکائی علاقے میں زیر تعمیر 21 منزلہ عمارت کے ملبے سے بدھ سے لے کر جمعرات کی صبح تک 10 سے زیادہ لاشیں نکالی گئی تھی۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 36 ہے اور راحت رسانی کا کام ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ انہوں نے ترکی کو بدنام کرنے کی بہت سی مکروہ کوششوں اپنے واضح اور غیر لچکدار رویے سے ناکام بنا دیا ہے۔ استنبول میں عمرانیہ میں ملت باغیچے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا کہ ملت باغیچے جس کا افتتاح کر دیا گیا میں کافی ہاؤسز، سائیکل اور پیدل چلنے کے راستے، بچوں کے کھیل کے میدان، پکنک کے علاقے، پھل سبزیوں کے باغات اور بہت سی دوسری خصوصیات موجود ہیں۔ اردوغان نے کہا کہ انہوں نے اب تک 81 صوبوں میں 66 ملین مربع میٹر کے رقبے کے ساتھ 404 ملت باغیچے ڈیزائن کیے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ہم نے ان میں 111 مکمل کر لیا اور انہیں خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ ہمارا ہدف 2023 میں تمام 404 ملت باغات کو تیار کر کے عوام کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ناظرین، مصر نے نہر سویز سے گزرنے کی اجرت میں 6% اضافہ کر دیا ہے۔ نہر سویز انتظامیہ کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق فروری 2022 سے نہر سویز سے گزرنے کی اجرت میں 6% اضافے کا فیصلہ لیا گیا۔ تاہم یہ اضافہ سیاحتی اور قدرتی گیس بحری جہازوں کا احاطہ نہیں کرتا۔ مذکورہ بحری جہاز سابقہ اجرت ادا کرتے رہیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ نہر سویز انتظامیہ کے قدرتی گیس کے جہازوں کو مذکورہ اضافے سے معاف رکھنے کی وجہ ان جہازوں کو دی گئی 25% رعایت کو رواں مہینے سے 15% کیا جانا ہے، جبکہ سیاحتی جہازوں کے لیے سابقہ اجرت کو برقرار رکھنے کی وجہ کورونا وائرس کے اثرات میں کمی کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی